بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم وکما ورد فی الحدیث الصحیح قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری و مسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، مسلمان ہیں اور مذہب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ مذہب قرار دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ تمہارا مذہب اسلام ہے، اس پر میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ جیسے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اسی طریقے سے اسلام بھی اس دنیا کا سب سے آخری مذہب ہے۔ اسلام کے بعد پھر اور کوئی مذہب نہیں آئے گا، اور آج بھی اور قیامت تک بھی کوئی آدمی جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے دامن میں آ جائے، کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے۔ ہمارے زندگی کا کوئی موڑ، کوئی گوشہ اور کوئی فیلڈ ایسے نہیں ہے جہاں اسلام اور پیغمبر اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتے ہوں۔ اتنا جامع ترین نظام ہے اسلام کا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، موارد اسلام تین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت، دوسرا یہ ہے کہ طریقت، اور تیسرا یہ ہے کہ سیاست۔ یہ تینوں چیزیں ہیں اور ان تینوں کا تعلق ایک دوسرے سے لازم و ملزوم کا تعلق ہے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ کمال نہیں ہو سکتا جو کہ کمال اسلام کے اندر ہے۔ شریعت کے کیا معنی؟ شریعت ایک راستہ ہے، اگر راستہ ہی نہ ہو تو چلو گے کیسے؟ دوسرا یہ ہے کہ طریقت راستہ چلنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، راستہ چلنے کے اصول اور ضوابط بتلائے جاتے ہیں۔ اگر راستہ چلنے کا ڈھنگ ہی نہ ہو تو راستے پر کیسے چلو گے؟ اور سیاست یہ ہے کہ راستے میں آنے والی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن مسلمان اپنے لیے تینوں چیزیں ضروری سمجھیں، شریعت بھی، طریقت بھی اور سیاست بھی۔ اگر ہم صرف شریعت ہی کو مانتے ہیں، طریقت کو نہیں مانتے اور سیاست کو بھی نہیں مانتے تو پھر تنگ نظری آ جاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کنویں کا مینڈک، اور وہ مینڈک سمجھتا کہ یہی میری دنیا ہے، جتنا کنویں کے اندر پانی ہے بس۔ نہیں، دنیا بہت وسیع ہے، باہر نکل کر تو دیکھ۔ اس لیے کوئی اگر طریقت کو نہیں مانتا، سیاست کو نہیں مانتا تو پھر ایسا آدمی صرف شریعت کو ماننے والا تنگ نظر ہوتا ہے، اور تنگ نظری کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ طریقت، اگر کوئی آدمی صرف طریقت ہی کو مانتا ہے کہ میں پیری مریدی ہی کروں اور میں صرف اپنے شیخ اسی کے مانوں اور اسی کے دیے ہوئے سارے اوراد و وظائف مکمل کرتا رہوں، مجھے شریعت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سیاست کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ چیز رہبانیت پیدا کرتی ہے، اور اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔
اور تیسری چیز سیاست ہے. اگر کوئی آدمی سیاست ہی کو سب کچھ مان لے اور وہ دعویٰ کرے کہ مجھے طریقت کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے شریعت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر انانیت آتی ہے، تکبر آتا ہے. حالانکہ میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل اپنی قوموں کی سیاست کیا کرتے تھے. لفظ سیاست لفظ ہے. ایک نبی ختم ہو جاتا تو دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا، لیکن سنو اے لوگوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے. فرمان نبوی کے الفاظ سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی. بنو اسرائیل کی سیاست حضرات انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے. ایک نبی کا زمانہ ختم ہو جاتا تو دوسرے نبی تشریف لا لیا کرتے تھے، لیکن اے لوگوں سنو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے. آپ ہی کے تعلیمات اور آپ ہی کی شریعت، آپ ہی کے طریقت اور آپ ہی کی سیاست چلے گی. تو اس لیے تینوں چیزوں کو ہم لازم سمجھیں اپنے لیے. ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں جو کہ قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمیں دی گئی ہے، اور طریقت کو بھی الگ نہ کریں، بلکہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے اور اپنے ذات کی اصلاح کے لیے طریقت بھی ضروری ہے کہ کسی سے اپنا تعلق، قلبی تعلق قائم کیا جائے. اور دوسرے کہ سیاست وہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے وہ. محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کے جامع ترین بنیادی اصول 5 ہیں. آپ نے سنا ہوگا، آپ کو یاد بھی ہے ماشاءاللہ. ایک تو یہ ہے کہ ایمانیات. مستقل اسلام کا ایک باب ہے جس میں ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے کہ کن کن چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. وہ 7 چیزیں ہیں جس کو ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوگا. ایمان مجمل وہ ایمان مفصل کے نام سے 7 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے. ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی یعنی انکار کر دے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز، دوسرا بنیادی اصول وہ ہے عبادات. مستقل شریعت کے اندر ایک باب ہے اور کتب احادیث مبارکہ کے اندر مستقل ابواب ہیں اس کے عبادات کے. کس طریقے سے عبادت کی جائے، کیسے عبادت کی جائے، کب کب عبادت کی جائے، کون کون سی چیزیں عبادت ہیں، مستقل باب ہے. دوسری چیز بنیادی اصول عبادات. اسی وجہ سے پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تعبد اللہ کأنک ترا. اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کرو کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس دھیان، اس تصور سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے کہ میں خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو کم از کم اس دھیان سے عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی بندگی کرنا چاہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. واقعی عبادت میں پھر وہ لطف آتا ہے، وہ مزہ آتا ہے. پھر کیا مجال ہے کہ دنیا کا کوئی دھندا اور دنیا کا کوئی کاروبار اور دنیا کی کوئی چیز ہماری عبادت میں ہمیں خلل انداز کرے. لیکن جیسی اللہ کی بندگی ہونی چاہیے اور جیسی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ویسی عبادت ہم سے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے خیالات نماز میں ہمیں پریشان کرتے ہیں. پہلا اصول ایمانیات
اور دوسرا اصول اسلام کا عبادات، اور تیسرا اصول ہے معاملات. کیا معاملات کس طریقے سے، کاروبار، بزنس، تجارت کس طریقے سے کریں. اس کی بھی باضابطہ احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے اصول بتلائے گئے، رولز بتلائے گئے ہیں کہ کیسے تجارت کرنی چاہیے، کیسے کاروبار اور بیوپار کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کے کاروبار ترقی کریں. اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر جو سچ بولتا ہے اور خیانت نہیں کرتا، ایسا تاجر تاجر الصدوق مال انبیاء و صدیقین و شہداء، کہ سچا تاجر چاہے کسی چیز کی تجارت کرے، کسی چیز کا بزنس اور بیوپار کرے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے. تو ایسا آدمی مال انبیاء، قیامت کے پیغمبروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے بزنس اور تجارت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس اصول کو اپنا لیں. اگر برکت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، تو سچائی اور امانت داری کو اختیار کر لیں. اور جن لوگوں نے بھی ان دو چیزوں کو اپنا لیا ہے، ترقی کی ہے انہوں نے دنیا کے اندر. آج مسلمان ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن نقصان اور گھاٹے میں نظر آتے ہیں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. تو اسلام کا بنیادی تیسرا اصول ہے معاملات، اور اسلام کا چوتھا اصول ہے معاشرت. کہ ہم جس فیلڈ میں رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارا ماں باپ کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلق ہو. بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ذات سے کبھی کسی بہن بھائی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے اڑوس پڑوس میں جو بھائی رہتے ہیں، اپنے ذات سے کبھی ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، چاہے کسی اور مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ اپنے ہو تو خیال رکھا جائے اور اپنے نہ ہو تو ان کو دکھ اور تکلیف دی جائے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، چاہے آپ کا پڑوسی کوئی بھی کیوں نہ ہو. فرمان نبوی ہے کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں آپ فرما رہے کہ وہ مسلمان نہیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رات گزارے. اور وہ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، نصرانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہندو، کوئی سکھ اور عیسائی بھی ہو سکتا ہے. اتنا زیادہ اس کا لحاظ رکھا گیا ہے. تو اسلام کا بنیادی چوتھا اصول یہ ہے کہ معاشرت، جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں حسن معاشرت اختیار کی جائے، اچھے تعلقات رکھے جائیں، اپنے ذات سے کبھی کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دیں. یہ ہے معاشرت، جو اسلام کا چوتھا بنیادی اصول ہے. آج مسلمان اس سلسلے کے بڑے کوتا نظر آتے ہیں اور اس کا لحاظ نہیں کرتے. نہ ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، نہ بیوی بچوں کے ساتھ وہ تعلقات ہیں جو ہونے چاہیے، اور نہ پڑوسیوں کے ساتھ وہ تعلقات ہیں جو ہونا چاہیے. اور اسلام کا پانچواں اصول وہ ہے اخلاقیات. کسے کہا جاتا ہے اخلاقیات؟ اخلاقیات کا مطلب ہے کہ خود اچھے رہیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. بہت شارٹ میں، خود اچھے رہیں اپنے ذات کے اندر اور دوسروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں. نہ خود برے بنے، نہ دوسروں کے ساتھ برا معاملہ کریں. یہ ہے اخلاق. اسلام کے بنیادی اصول میں سے یہ پانچواں اصول ہے اخلاقیات.
محترم بزرگوں دوستو، آج مسلمانوں میں اچھے اخلاق کی بڑی کمی ہے. معمولی کوئی بات ہو جاتا فوراً آستین چڑھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، فوراً گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں، فوراً تیری میری پر آ جاتے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. محترم بزرگوں دوستو، حسن اخلاق کو اختیار کیا جائے. اس سے پہلے شاید میں نے کسی موقع پر بتلایا تھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گی. ان 5 چیزوں میں ایک چیز ہے اچھے اخلاق. 5 چیزیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں ترازو لگائی جائے گی، میزان لگائی جائے گی، جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. بندوں کے اعمال میں سے 5 چیزیں اس ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اور سب سے زیادہ بھاری ہوں گی. ان 5 چیزوں کے اندر ایک ہے اچھے اخلاق، جو سب سے زیادہ وہاں پر وزنی ثابت ہوں گے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ خود ہم اچھے بنیں، دوسروں کے ساتھ میں اچھے معاملات کریں، اپنے اندر کوئی برائی نہ آنے دیں، اور کسی کے ساتھ کبھی برائی کا سلوک نہ کریں، کوئی برائی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے. یہ اسلام کے بنیادی 5 اصول ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ سیاست بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. جو مذہب ہمیں وضو اور طہارت کا طریقہ سکھلاتا ہے، جو اسلام اور جو پیغمبر اسلام علیہ السلام ہمیں کھانے پینے کا طریقہ سکھلاتے ہیں، جو مذہب ہمیں سونے جاگنے کا طریقہ سکھلاتا ہے، کیا وہ مذہب ہمیں سیاست کے تعلق سے اور حکومت کے تعلق سے کوئی رہنمائی نہیں کرے گا؟ برابر کرے گا، اور برابر کیا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اس کو بیان بھی کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہاں تک ہماری رسائی نہیں، وہاں تک ہماری پہنچ نہیں، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مسجد میں سیاسی گفتگو کی کیا ضرورت ہے. جیسے میں نے بتلایا کہ ایک ہے سیاست جو خدمت خلق ہے، جو لوگوں کی خدمت کے لیے کی جاتی ہے. سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے کام آئیں، ان کے لیے راحت رسانے کے کام کیے جائیں، تکلیفوں سے ان کو بچایا جائے، انصاف کا معاملہ کیا جائے، روزگار لوگوں کے لیے فراہم کیے جائیں. یہ ساری چیزیں سیاست کے اندر آتی ہیں. ہر کسی کو اس بات کی خواہش ہے کہ مسلمان ہمیں ووٹ دیں، لیکن کوئی ہماری آواز وہاں اٹھانے کو تیار نہیں ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس مرتبہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم سب لوگ مل کر متحد ہو کر کسی ایک اچھے نمائندے کو، جو بولنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اپنے منہ میں زبان بھی رکھتا ہے، قانون سے واقفیت بھی رکھتا ہے، اور کسی کا ڈر اور خوف بھی اس کے دل میں نہیں ہے، ایسے نمائندے آج میدان کے اندر موجود ہیں. بھائی کسی نہیں تو آپ سمجھیں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نہ میں اشارہ کر رہا ہوں، نہ کھل کے بول رہا ہوں، نہ میں کسی کی تائید کر کے کوئی اپنی آفت مول لیتا ہوں، نہ کسی کی مخالفت کے کر کے کوئی مسئلہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں. آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ خود اپنے طور پر فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا چاہیے، اور کون ہماری اسمبلی میں جا کر نمائندگی کر سکتا ہے، اور ہماری آواز وہاں پر بن کر ہمارے مسائل کو اٹھا سکتا ہے. آپ سب سمجھدار ہیں، لیکن اپنے ووٹوں کو منتشر مت ہونے دیجیے. اگر ووٹ منتشر ہو گئے مسلمان، سبھی کو اس بات کی خواہش ہے کہ مسلمان ہم کو ووٹ دیں، مسلمان ہم کو ووٹ دیں. اگر چند ادھر چلے گئے، چند ادھر چلے گئے، چند ادھر چلے گئے، تو پھر کوئی تیسرا نہیں بلکہ چوتھا ہی میدان میں آ جائے گا. تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اس مرتبہ ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے، اور 100% ووٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. 100%. گھر میں کے چاہے بڑے بوڑھے بزرگ حضرات ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے بہنیں ہوں، خواتین ہوں، سبھی کو ووٹ ڈالنا ہے. کوئی ووٹ ڈالنے سے پیچھے نہیں رہنا ہے. دیکھیے ووٹ ڈالنا آپ سمجھے کہ دنیاوی کام ہے، کوئی دنیاوی کام نہیں ووٹ ڈالنا، بلکہ دینی کام ہے. دنیا کا کوئی بھی کام سلیقے سے کیا جائے، صحیح نیت کے ساتھ اگر کیا جائے تو وہ بھی دین کا کام بن جاتا ہے، ثواب کا کام بن جاتا ہے. آپ نے کھڑکی رکھی اپنے مکان کو،
ٹھیک ہے آپ کی نیت یہ ہے کہ ادھر سے ہوا بھی آئے, روشنی بھی آئے, لیکن اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں میں ادھر سے کھڑکی اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے, تو یہ کھڑکی رکھنا آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے, اور اس طرح سے کھڑکی رکھنا آپ کے لیے عبادت بن جاتا ہے, دین بن جاتا ہے. آپ اپنے ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہیں, بعض لوگ گھڑی زینت کے طور پر پہنتے ہیں, اچھی بات ہے, پہن سے کوئی بری بات نہیں, وقت معلوم کرنے کے لیے پہنتے ہیں, لیکن اگر آپ کا مقصد یہ گھڑی پہننے سے یہ ہے کہ میں نماز کا وقت اس میں دیکھوں اور گھڑی دیکھ کر میں وقت پر نماز کو پہنچ سکوں تاکہ میری رکعت نہ چھوٹے اور میری جماعت نہ چھوٹے, تو آپ کا یہ گھڑی پہننا بھی عبادت اور اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. تو محترم بزرگوں دوستوں, دنیا کا کوئی بھی کام ہو اگر سلیقے سے کیا جائے, صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے, تو دنیا کا کام بھی عبادت بن جاتا ہے, ثواب بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آج جو الیکشن کا موقع ہے تو ووٹ ڈالنا بھی باعث اجر و ثواب ہے, اور ووٹ نہ ڈالنا گناہ ہے. یہ اس لیے گناہ مول نہ لے, بلکہ ایک اچھے آدمی کو جو ہماری اچھی نمائندگی کر سکے, ایسے آدمی کو ووٹ دے کر ثواب حاصل کریں. اور آج اس ملک میں رہتے ہوئے ووٹر آئی ڈی کارڈ ہمارے پاس ہونا اور ہم ووٹ کا استعمال کرنا ہمارے ہندوستانی ہونے کا ایک بڑا ثبوت بھی تو ہے. ووٹ کی 4 حیثیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شہادت, دوسرا یہ ہے کہ سفارش, تیسرے ہے وکالت, اور چوتھے ہے مشیرت, مشیر بنانا. ہم کسی نمائندے کو ووٹ ڈال رہے ہیں, گویا اس بات کی آپ گواہی اور شہادت دے رہے ہیں کہ یہ نمائندہ اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے موزوں اور مناسب ہے. تعلقات کی وجہ سے, دوستی کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے کوئی کسی کو ووٹ نہ ڈالیں, بلکہ دیکھیں کہ قوم کے لیے یہ آدمی کتنا مفید ہے, یہ آدمی قوم کی کس حد تک خدمت کر سکتا ہے, کس حد تک یہ غلط کو غلط کہہ سکتا ہے اور صحیح کو صحیح کہہ سکتا ہے. ایسے آدمی کو ووٹ ڈالنا ہے. ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش کی ہے. ہم جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں گویا کہ اس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارا نمائندہ بنایا جائے کہ یہ ہماری اور قوم کی خدمت کے قابل ہے. اور تیسری حیثیت وکالت کے ہے, ہم اس کو وکیل بنا کر اسمبلی میں بھیج رہے ہیں اسے, تاکہ وہاں بن کر ہمارے مسائل کو اٹھائے اور ہمارے ساتھ میں عدل و انصاف کا معاملہ کرے. اور چوتھی حیثیت یہ ہے کہ مشورے کی, یعنی ہم اس کو اپنی جانب سے مشیر بنا کر بھیج رہے ہیں. اور قرآن مجید میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ فرمایا گیا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, لوگوں تم سچی گواہی دینے سے اپنے آپ کو پیچھے مت رکھو, گواہی سچی گواہی دینا چھپاؤ مت. وَمَن يَكْتُمُهَا, اور جو کوئی مسلمان ہو کر گواہی کو چھپاتا ہے, یعنی آگے فرمایا گیا ہے کہ اس کا دل گناہگار ہوگا. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے, اس کا دل گناہگار ہوگا. آج سے صرف 11 سے 12 دن بچے ہوئے ہیں, مستقل اس سلسلے کے ہم ہمارے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ محنت کریں, ماحول بنائیں اور بری عادتوں میں نہ پھنسیں. آج سیاسی لوگ جو الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو نوجوانوں کے سارے خواہشات پورے کرتے ہیں, اور ایک کا دیکھ کر دوسرا, دوسرا دیکھ کر تیسرا, ایسی بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں ماں باپ کے لیے اور معاشرے کے لیے درد سر بن جاتے ہیں وہ. اور تقسیم ہونے والے الیکشن کے پیریڈ پیسوں سے دور رہیے اور ایسی ناجائز چیزوں کے, نشاور چیزوں کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی گئی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے کے آنے والی ساری شرور سے, فتن سے, آفت و بلاؤں سے اللہ پاک ہماری
پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.